بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، ہم لوگ یہاں سننے کے لیے آئے تھے، سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ ہم لوگ مزید ان حضرات سے سنتے جو اس لائن میں ماشاءاللہ سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ میں اپنے طلباء سے کہوں گا کہ رابطہ سوسائٹی نے جس اکیڈمی کا انتخاب کیا ہے، وہ اکیڈمی اس وقت ہندوستان کی اس لائن کی سب سے ٹاپ اکیڈمی ہے۔ ہمدرد والے بھی ہیں، علی گڑھ والے بھی ہیں سول سروس میں کوچنگ کے لیے، لیکن سب سے اچھا رزلٹ اور سب سے تیز رزلٹ ہمارے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی ندوی دامت برکاتہم کی زیر نگرانی چلنے والی کریسنٹ اکیڈمی کا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، ایک زمانہ تھا ہمارے پورے ملک سے 3 اور 4 IAS ایڈمنسٹریٹو سروس میں ہمارے افسر نہیں ملتے تھے، لیکن مولانا ہی کی وہ اکیڈمی تھی جس نے ایک سال میں ہماری قوم کو، ہماری ملت کو 10 12 جو ہے IAS افسر دیے۔ اور یہ کام ہمارے علماء کی ذریعے نگرانی ہو رہا ہے۔ پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم کیا نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں، ہم نیرو مائنڈ ہیں، ہم جو ہے براڈ مائنڈ نہیں ہیں۔ ہندوستان میں ایک عالم دین نے بتایا کہ اس ضرورت کو محسوس کیا، لیکن یہ بڑا صبر آزما کام ہے۔ مولانا نے مجھے ایک مرتبہ آج سے 6-7 سال پہلے یا 8 سال پہلے میسج کیا کہ ہماری اکیڈمی سے اس مرتبہ اتنے 11 یا 10 IAS افسر الحمدللہ نکلے۔ میں نے اس پر ایک مستقل آرٹیکل لکھا، اب امت کو 100 پارلیمنٹ ممبر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک IAS افسر دیجیے۔ پارلیمنٹ ممبر کیا کرے گا؟ ہاتھ اٹھائے گا، پارٹی کی طرف سے وپ جاری ہوگا، اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، 4 سال کے بعد چلا جائے گا، 2 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک IAS افسر وزیر اعظم پر بھی بھاری ہے۔ وزیر اعظم کی نگرانی اور وزیر اعظم کی جو ہے گائیڈ لائن یہ تیار کرتا ہے۔ یہ بل، یہ ایکٹ پارلیمنٹ میں جو پیش ہوتے ہیں وزیروں کی طرف سے نہیں، حکومتوں کی طرف سے پیش نہیں کیے جاتے۔ اس کو تیار کرنے کے لیے یہی ہمارا دماغ کام کرتا ہے IAS افسر کا۔ اگر ہم نے اس پر اگر توجہ دی، بس میں مختصر اتنا کہتا ہوں، اس وقت ہماری امت کے لیے جو مسائل ہیں اس کی 2 بڑی وجہ ہیں۔ ایک دعوتی فرائض سے غفلت، اسلام کا پیغام پہنچانا نہیں، میں کہہ رہا ہوں تو بہت بڑی بات ہے، اصل کام ہے۔ اسلام کا ہم نے تعارف نہیں کرایا، ایک تعارف اگر ہم صحیح کراتے تو آج یہ حالت، یہ نوبت نہیں آتی۔ اگر ہم نے اس پر توجہ دی، 10-15 سال کے بعد ہمارے ملک کا نقشہ دوسرا ہوگا۔ اور دوسرے، اگر ہم نے کوشش کی کہ ہماری نئی نسل کو آج سے 15 سال کے بعد جو پلان ہمارا ہے ابھی سے وہاں پر پہنچانے کا، میں سمجھتا ہوں 1000 سازشیں ہوں، 1000 منصوبے ہوں، 1000 دباؤ ہو، یہ ہمارے 10-20 IAS افسر اور یہ دعوت کا پیغام پہنچانے کا ہمارا عمل جو ہے ہندوستان کا نقشہ نہیں، دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ سخت ضرورت ہے 100 پارلیمنٹ کی، لیکن اس کے لیے صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھٹکل کے لوگ اس لائن میں جائیں گے، میں سمجھتا ہوں جو 6 بار ناکام ہو کر جو ہے کامیاب ہوتا ہے، میں پہلے مرحلے میں ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جتنے ٹاپ لیول کے آپ دیکھیے، میں نے ایک ہندوستان کا ٹاپ لیول کا جو IAS افسر ہے اس کے متعلق آپ نے سنا، شاہ فیصل، معلوم ہوا پہلے مرحلے میں جیتا نہیں ہوا، آگے نہیں بڑھا۔ جتنے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ ہم 2 دفعہ ناکام ہوئے، 3 دفعہ ناکام ہوئے۔ اس میدان کی ناکامی بھی کامیابی ہے، اب یہ امید مت رکھیے، تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ اور تیسری بات، آخری بات میں مولانا سے کہوں گا، ہمارے پاس 3 آپشن ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کو وہاں تک پہنچائیں، دینی ذہن کے لوگوں کو، جو لوگ پہنچ گئے ہیں ان کا دینی ذہن بنائیں، یہ دوسرا کام ہے۔ اور تیسرا کام، جو ہمارے سیکولر بھائی اس میدان میں اس ٹاپ لیول پر پہنچ گئے ہیں، وہاں تک پہنچ کر ان کی ذہن سازی کی کوشش کی جائے۔ مولانا ماشاءاللہ ہماری نئی نسل کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی کامیابی دی۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا، یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے، جو لوگ پہنچ چکے ہیں 2-4 سال کے اندر ریٹائر ہونے والے ہیں، بڑی تعداد میں ہندوستان میں ہیں۔ ہم لوگوں نے ہندوستان میں کرناٹک میں اس کا تجربہ کیا، جو بھی IAS افسر آتے تھے ہمارے دوستوں نے کوشش کی ان کے ساتھ ملاقات کر کے ان کا ذہن بدل دیا، داعی بن گئے، اور انہوں نے حکومت کے عہدوں کو ٹھکرا دیا، اور اسلام کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں، تھوڑی سی محنت، یہ کام بہت زیادہ آسان ہے۔ یہ 15 سال کے بعد جو رزلٹ ملے گا آپ کو 15 مہینے کے اندر رزلٹ ملے گا،
اور تیسرا کام جو لوگ پہنچ چکے ہیں اور 90% وہ ہمارے لوگ ہیں، 90% لوگ ہیں، آج اسلام کا صحیح تعارف ان کے سامنے کیا جائے، وہ ہمارے حق میں ہم سے بڑے وکیل بن کر آئیں گے۔ ہمیں تینوں جہتوں سے کام کرنا ہے، تینوں اینگل سے کام کرنا ہے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، بٹکل میں بہت کوششیں ہمارے انجمن کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے ہوئی سول سروس میں ہمارے بچوں کو لانے کی، لیکن میں یہ کوشش انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ ایک انقلابی کوشش ہوگی، اور جو بچے اس میں جائیں گے انشاءاللہ ہمت نہیں ہاریں گے، اور ایک بچہ آ جائے گا پھر لائن لگ جائے گی۔ آپ قوم پر احسان نہیں کریں گے، ملت پر احسان کریں گے، آپ انسانیت پر احسان کریں گے۔ اس پر توجہ دیے، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے 10 سے 15 سال کے اندر ہمارے ملک کا نقشہ اگر ہم نے ان 2 چیزوں پر عمل کیا، اس لائن میں اپنی نئی نسل کو بھیجنے کی ہم نے فکر کی، اور اللہ کامیابی دیں گے، اور دعوت کا پیغام اور دعوت کا صحیح تعارف اسلام کا ان تک کرایا، تو میں سمجھتا ہوں 10-15 سال کے اندر ہمارے ملک کا نقشہ جیسے چاہتے ہیں اس کا الٹا ہوگا، اور ہمارے حق میں ہوگا اور انسانیت کے حق میں ہوگا۔ میں بہت مشکور ہوں، اور رابطہ کے ذمہ داروں کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں۔ اس سے بہتر کوئی آپ کے لیے اکیڈمی نہیں ہو سکتی جس کا آپ نے انتخاب کیا۔ دین کی بنیادوں پر نئی نسل کو اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر پہنچانے کی جو کامیاب ترین کوششیں دنیا میں ہو رہی ہیں اور ہندوستان میں ہو رہی ہیں، اس میں ٹاپ ہمارے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی ہیں۔ میں پوری قوم کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں وہاں سے کہوں گا جب تک 2-4 ہمارے بچے اس لائن میں آگے پہنچ کر کامیاب نہ ہو، تب تک جو ہے آپ ہمارا تعاقب کرتے رہیے، یہاں آتے رہیے، ہمیں جھنجھوڑتے رہیے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے پھر آپ کے آنے کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی، آپ بیٹھے بیٹھے ہماری انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں حضرت